السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر. ثانیہ، آپ کہیں گے مجھے ہوسٹ بنائیے گا. ثانیہ، میم کیسے ہوسٹ بناتے ہیں؟ پارٹیسپینٹس میں جاؤ، وہاں پہ میرا نیم ہوگا اور میرے نیم پہ کلک کرو گے، آگے آپشنز آئیں گے، پھر ایک میک ہوسٹ کا آئے گا، وہ بنا دیں. اچھا، ہمارا جو بھی ٹاپک چل رہا ہے وہ مرکبات کا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب دو مفرد اسماء ملتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے. مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام کی دو اقسام ہیں، مرکب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اس کے بعد جو مرکب ناقص ہے، مرکب ناقص کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی. تو آج ہم اس کی تیسری قسم پڑھیں گے انشاءاللہ. تانیہ باجی، میم نہیں، یہاں پہ میرے آپشن نہیں آ رہا. میں ایک منٹ. کون سا آپشن نہیں آ رہا؟ ہوسٹ بنانے کا پارٹیسپینٹس تو آ رہا ہے، لیکن وہ ہوسٹ کا نہیں آپشن آ رہا. آپ میرے نیم پہ کلک کریں گی تو آئے گا. اوکے جی، کر دیا. ہاں اب اب یہاں یہاں پہ پہ میک ہوسٹ. یس ہو گیا میم. تھینک یو. چلیں، اچھا، اب ہم تیسرا پڑھیں گے، مرکب ناقص. کو شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرینی. امرینی آواز آپ کو عینی کی آ رہی ہے، تو عینی کے بعد کس کی آواز ہوتی ہے؟ مثنیٰ کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 2 اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے. میں نے تم میں 2 اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو گے. چمٹے رہو گے. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ آپ نے ایک چیز ارشاد فرمائی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری وسنت نبی ہی، اور اس کے نبی کا طریقہ. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 2 اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو گے نا، گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 اہم چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت نبی ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ. تو اگر ہم اپنے گمراہ ہونے کی وجہ جاننا چاہیں تو آپ کو اس حدیث میں مل جائے گی.
جو آپ نے 14.5 سال پہلے وجہ بیان کر دی تھی ہماری گمراہی کی. ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ، اس کے ساتھ میرا آپ کا تعلق کتنا ہے ہم نے خود جائزہ لینا ہے جی. اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہماری زندگیوں میں کس درجے میں شامل ہے، میں نے اور آپ نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا جب تک تم ان دونوں سے چمٹے نہیں رہو گے، چمٹنا سمجھتے ہیں نا. تو یہاں سے ہمارا تیسرا مرکب شروع ہو رہا ہے جی. غور کریں، مرکب ہے پہلا سوال. ٹھیک ہے جی. مرکب تام میں جملہ اسمیہ ہے یا نہیں؟ جی صالحہ باجی، مرکب تام میں جملہ اسمیہ ہے یہ؟ جی نہیں، اسمیہ تو جملہ اسمیہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا اس میں اس کی شرائط پوری نہیں ہو رہی. یہ مرفوع بھی ایک مرفوع نہیں ہے، دونوں مرفوع ہونے چاہیے. اور یہ کہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن بھی نہیں بن رہا ہے اس میں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کریں پہلے جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے. ہاں جی، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے ہیں. مبتدا خبر ہے؟ بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بالکل ہی پتہ چل رہا ہے کہ چانس ہے ہی نہیں مبتدا خبر ہونے کا. معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے تو نکرہ معرفہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے نا. اور مرفوع دونوں ہونے چاہیے، ایک منصوب ہے ایک مجرور ہے. اوکے جی. تو گویا مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے. کراس ہو گیا. مرکب ناقص کی طرف آ جائیں. مرکب ناقص میں جب غور کیا تو مرکب ناقص میں پہلا مرکب ناقص ہے مرکب اشاری. جی تانیہ، مرکب اشاری ہے یہ؟ نہیں ہے کیونکہ اس میں اشارہ نہیں استعمال ہوا. کیونکہ اس میں اشارہ نہیں ہے. ویری گڈ. بتائیں مرکب اشاری ہے؟ کیوں؟ اشارہ نہیں ہے. دوسرا مرکب تھا مرکب توصیفی. مرکب جی زبیدہ باجی، مرکب توصیفی ہے؟ نہیں ہے میم، کیونکہ اس میں صفت استعمال نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اس میں صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دونوں کیا ہیں؟ مطلب جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صفت ہوتی ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کو دیکھ کے؟ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے؟ یہ مرکب ناقص ہے. ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے اس کو، ابھی 2 ہی پڑھے ہیں. نہیں، 4 ویسے پوچھتی ہوں. مطلب جیسے ہم نے وہ پڑھا نا کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. تو ان میں آپ کو جی یہ کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. ٹھیک ہے. اور اسم کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ ہم نے 3 کیٹیگریز پڑھی تھی، ناموں کی اور ضمائر کی اور صفات کی. تو یہ نام ہے، اس میں علم. اللہ نام اس میں عالم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کتاب بھی ایک چیز کا نام ہے، ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. مطلب دونوں اسم ہی ہیں، صفت ہیں. اوکے. توصیفی چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے دوسرے اسم کو چیک کریں کہ وہ صفت ہونا چاہیے. اللہ صفت ہے کوئی؟ ٹھیک ہے نا. ایک سادہ سا ٹیسٹ تو یہ ہے، اور دوسرا ڈیٹیل ٹیسٹ یہ ہے کہ دونوں کو میچ کر لیں. دونوں کہیں بھی نہیں میچ کر رہے آپس میں. مرکب توصیف میں دونوں میچ ہوتے ہیں نا 100% چاروں اعتبارات سے. اوکے جی. لیں جی، مرکب ناقص سے مرکب اشاری بھی نکل گیا، مرکب توصیفی بھی نکل گیا. تو اٹ مینس کہ ایک نیا مرکب ناقص آپ کے سامنے آیا ہے. اب اس مرکب ناقص میں ہم غور کرتے ہیں. ہم نے دیکھا جی پہلا اسم ہے کتاب، اس کا معنی مجھے آتا ہے. اور دوسرا اسم ہے اللہ. اور جو ترجمہ میرے سامنے آیا ہے وہ کچھ یوں آیا ہے، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب. تو گویا پتہ چلا کہ کتاب کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے. پہلے اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے. پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رزلٹ یہ نکلا ایک اسم کا
دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے، ایسے مرکب ناقص کو مرکب اضافی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ مرکب اضافی. اضافی جو ہے جی صالحہ باجی آپ بتائیے گا مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب میں کسی اسم کی جو ہے وہ اس کی طرف وہ کتاب اللہ، یعنی کہ وہ اس کو اس کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیا جائے، مطلب اس کی ذہن سے لفظ نکل گیا، ابھی تو بولا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، لفظ نکل گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثنا باجی آپ بتائیے گا. مجھے ابھی کلیئر نہیں ہوا سارا. زبیدہ باجی آپ بتائیے گا. جی میم، پہلے اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ملا دیا جائے، تو ایسے ہی کچھ ہوں بتا. جی تو جب جس مرکب میں پہلے اسم کا تعلق دوسرے اسم سے بنایا جائے وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے پہلے ہم نے پڑھا حاضل کتابو، یہ کتاب. ٹھیک ہے، مطلب یہ کتاب ایک اشارہ اس میں دیا جا رہا ہے. یا فار ایگزامپل ہم نے پڑھا مرکب توصیفی میں کیا تھا، جیسے بقراتن جالستن. اب یہ جملہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بن رہا ہے تو، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. ان دونوں کا تعلق یعنی بیٹھنے اور گائے کا وہ ایک طرح سے تعلق نہیں بتایا جا رہا. لیکن کتاب اللہ میں کوئی بھی کتاب اللہ، آپ ان دونوں کو الگ الگ بول کے اس کا ترجمہ بنا ہی نہیں سکتے. آپ کو کا کو ایڈ کرنا پڑے گا، ان کا تعلق بنانا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب. تو آپ سب اپنے نوٹس میں نوٹ کر لیں کہ جب مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنایا جائے. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنایا جائے. تانیہ اب آپ بتائیں مرکب اضافی کون سا اسم ہے؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں پہلے اسم کا تعلق دوسرے اسم سے بنایا جائے. اوکے جی. رضوانہ باجی آپ بتائیے گا. جی کیا بتاؤں؟ مرکبہ اضافی کون سا مرکب ہے، مطلب اس میں کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنایا جائے. ویری اوکے. اردو میں ایک معنی اس اضافی کے ہوتے ہیں ایڈیشنل. صحیح ہے؟ تو یہ ایڈیشنل نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ اضافی مرکب ہے، اسے نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے. ہوتا ہے نا 5 سوال ہیں 2 اضافی ہیں. نہیں، یہ وہ والا اضافی نہیں ہے. یہ ایکچولی اضافت سے نکلا ہے. اضافت کے معنی ہوتے ہیں ریلیشن. اضافت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ریلیشن. تو گویا ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے، اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ مرکب اضافی. اوکے جی. یہ جو مرکب ناقص نام آپ پڑھ رہے ہیں نا، اشاری، توصیفی، اضافی، ان کے ساتھ مرکب ناقص بولنا ضروری ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے. اوکے جی. اب آپ کو پتہ چل گیا جی پہلا اسم ہے، اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اسم وہ ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے. تو اب ہم اس کے پارٹس اور پارٹس کے نام جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں. جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، یعنی عربی کنسٹرکشن میں پہلا اسم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آپ قائم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے گرامر میں مضاف کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے. وہی اضافتی لفظ آپ کو ہر جگہ ملے گا. مرکب اضافی میں اضافت آ گیا، مضاف میں اضافت آ گیا، یعنی جس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اسے مضاف کہیں گے. اوکے جی. مضاف کسے کہتے ہیں معاویہ؟ ہاں جی. مضاف مرکب اضافی میں وہ اسم ہوتا ہے جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے.
اور دوسرا اسم جس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. آپ آسانی کے لیے اسے مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو مرکب اضافی کے دو پارٹس آپ کے سامنے آ گئے. کون کون سے؟ مضاف اور مضاف الیہ. اوکے. مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہیں؟ جی زبیدہ باجی، مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کون اسم کون سے؟ اشارہ، اسم اشارہ مشار الیہ. دو. ماشاء کون اللہ. کون سے؟ اشارہ، مشار الیہ. مرکب توصیفی کے کتنے پارٹس ہیں؟ جی ثنا باجی، مرکب توصیفی کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کون کون سے؟ موصوف اور صفت. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. دو. کون سے؟ موصوف، صفت. جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ جی رضوانہ باجی، جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ مرکب تام اور مرکب ناقص. جی کتنے پارٹس ہیں؟ دو. جی کون کون سے؟ مرکب تام، مرکب ناقص. نہیں، یہ تو مرکب کی اقسام ہے. اچھا، جملہ اسمیہ کے پارٹس کتنے ہیں؟ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ جملہ اسمیہ نہیں یاد آ رہا؟ نہیں. اوکے ٹھیک ہے. تانیہ آپ بتائیے گا، جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ مبتدا اور خبر دو پارٹس ہوتے مبتدا. اوکے ویری گڈ. دو. کون کون سے؟ مبتدا، خبر. مرکب اضافی کے کتنے پارٹس؟ جی صالحہ باجی، مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہیں؟ مرکب اضافی کے یہ دو ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے. دیکھیں میں ایک بار پھر سے ریوائز کر دیتی ہوں. رضوانہ باجی آپ کے لیے ریوائز کر رہی ہوں. مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام کی پھر دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کی کے دو پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرکب جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے ابھی. مرکب ناقص کی چار اقسام ہیں. پہلی قسم ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری کے دو پارٹس ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ. مشار الیہ ال والا معرفہ ہوتا ہے. اس کے بعد مرکب توصیفی کے دو پارٹس ہیں، موصوف اور صفت. ٹھیک ہے. اور اب مرکب اضافی کے دو پارٹس ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف کہتے ہیں اس کو جس کا تعلق قائم کیا جائے، اور مضاف الیہ اسے کہتے ہیں جس سے تعلق قائم کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی کتاب کا تعلق اللہ سے قائم کیا جا رہا ہے نا، تو کتاب مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. دو. مضاف، مضاف الیہ. اب اور میں کیا یاد کراؤں آپ کو؟ سارا تو آپ نے سنا دیا. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہمیں. میرا تعلق آپ کے ساتھ بن رہا ہے، میں مضاف ہوں، آپ مضاف الیہ. اوکے، سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر جی. اب فارمولا بتانے لگا ہوں مرکب اضافی بنانے کا. مضاف کے اپنے رولز ہیں، مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ایسا نہیں ہوا کبھی. مرکب اشاری میں ایک ہی رول تھا، دونوں برابر چاروں اعتبارات سے. مرکب توصیفی میں ایک ہی رول تھا، دونوں برابر چاروں اعتبارات سے. اس میں برابری کوئی نہیں ہے. مضاف الگ چیز ہے، کسی کو کسی کے ساتھ مرضی ریلیٹ کرتے یار. اچھا صالحہ باجی آپ بتائیے گا مضاف کیا ہے؟ مضاف کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب اضافی میں وہ لفظ جس میں جو ہے نا مضاف الیہ کی طرف اس کو ریلیٹ کیا جائے، اس کو مضاف کہتے ہیں.
ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. ثنا باجی آپ بتائیے گا مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے تعلق قائم کیا جائے. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنا تعلق اسماعیل کے ساتھ کر لیا. کچھ بھی وہ دو مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک الگ ہے دوسرا الگ ہے، آپ نے انہیں ریلیٹ کر دیا، مرکب اضافی بنا لیا. اس لیے مضاف کے لیے الگ رولز ہیں، مضاف الیہ کے لیے الگ رولز ہیں. اوکے جی. تو پہلے میں آپ کو مضاف کے رولز بتا دوں. مضاف کے قواعد بہت اہم قواعد ہیں جی. مضاف کے لیے پہلا قاعدہ ہے، مضاف کے لیے پہلی شرط ہے کہ مضاف پر الف لام کا داخلہ ممنوع ہے. جو لفظ آپ مضاف کی جگہ پر رکھ رہے ہوں گے نا، جو اسم آپ مضاف کی جگہ پر رکھ رہے ہوں گے، آپ اس پہ الف لام داخل نہیں کر سکتے. آپ اس پہ الف لام داخل نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے کتاب پہ الف لام داخل ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. اس کا مطلب پہلا رول آپ کے سامنے آ گیا. داخل نہیں کرنا، آپ کریں گے، لیکن رول ہے اس پہ الف لام داخل نہیں ہونا. اب اس سے فوراً آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، اچھا چلے الف لام نہیں ہوگا تو تنوین تو آئے گی. ٹھیک ہے، الف لام نہ ہو تو تنوین تو آ جائے گی نا. تو ذرا غور کریں، الف لام نہیں آیا تو تنوین آنی چاہیے تھی، تنوین بھی نہیں آئی. تو دوسرا رول ہے تنوین بھی نہیں آئے گی. اوکے، سمجھ آ رہی ہے اسماعیل؟ مضاف کے لیے کتنے رولز ہیں؟ 2. نمبر 1 الف لام نہیں ڈالنا، نمبر 2 تنوین نہیں آئے گی. اچھا جی رضوانہ باجی آپ بتائیے گا مضاف کے کتنے رولز ہیں؟ مضاف کے ابھی تو 2 رولز بتائے ہیں، حل نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی. ویری جی. صالحہ باجی مضاف کے کتنے رولز ہیں؟ مضاف کے 2 رول ہیں، ال داخل نہیں ہوگا اور تنوین نہیں آئے گی اس میں. ویری گڈ. آپ کہیں گے یار تنوین تو اس پنجے میں سے تنوین تو آتی ہے واحد میں، جمع مکسر میں، یا جمع سالم مؤنث میں تنوین آتی ہے. باقی یہ جو 2 بچے ہیں ان کے آخر میں تو تنوین آتی ہی نہیں. فالو کر رہے ہیں نا؟ اعراب ان 5 انگلیوں میں ہی ہے نا اسم کا. تو ان 5 انگلیوں میں سے 3 کیٹیگریز کے آخر پہ تنوین آتی ہے. اوکے جی، ان کی تو سمجھ آ گئی کہ تنوین نہیں آئے گی. چلو، تو باقی جو مثنیٰ اور جمع سالم مذکر بچے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں آئے گا. ایک سوال پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یہ 2 بچے ہیں تو نوٹ کر لے، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر. بتائیے مسلم کا مثنیٰ کیا ہے؟ مسلمانی اور مسلمینی. مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمونہ مسلمینہ. یہی ہے نا؟ مسلمانی مسلمینی مسلمونہ مسلمینہ، یہی 2 بچے ہیں نا، یہی 2 بچے ہیں نا. ان سب کے آخر میں آ رہا ہے نون، تو ان کا نون کاٹ دیا جائے گا. مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر کا نون بھی نہیں آئے گا. اوکے جی. تو 5 انگلیاں اسماء کی آپ کی کور ہو گئی. 2 رولز ہیں جی مضاف کے. صرف مضاف کی جگہ پر آپ نے جو بھی اسم رکھنا ہے نا، اس پہ ال داخل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے چلو ال داخل نہیں کیا تو ہم تنوین داخل کر لیں. تنوین بھی نہیں داخل کرنی. اگر اس پہ تنوین آتی ہے تو، اگر تنوین نہیں آتی، وہ اسم مثنیٰ ہے یا جمع سالم مذکر ہے، تو اب اس کا کیا نہیں لانا، اس کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں لانا. اوکے جی. یہ ساری جب پریکٹس کریں گے نا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی.
تو مضاف کی جی زبیدہ باجی تینوں شرائط مضاف کی تینوں قواعد بتائیے گا. جی مضاف کی قواعد کی الف لام اس پہ نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی، اور مثنیٰ میں اور جمع سالم مذکر میں جو آخر میں نون آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ آپ سب اپنے نوٹس پہ نوٹ کر لیں. جی مضاف کے 3 قواعد ہیں. ال نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کے آخر کا نون نہیں آئے گا. ثنا باجی آپ تینوں قواعد ایک بار بتا دیں جب تک نوٹ کر رہے ہیں. مضاف کے 3 رولز ہیں. پہلا ہے ال نہیں آئے گا، دوسرا یہ ہے کہ تنوین بھی نہیں آئے گا، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر کا نون بھی نہیں آئے گا. ویری گڈ. رضوانہ باجی ایک بار آپ ریپیٹ کر دیں. جی مضاف کے 3 رولز ہیں. پہلا رول ہے ال کا داخلہ ممنوع ہے، اور جو لفظ آپ مضاف کر رہے ہیں اس میں ال کو داخل نہیں کرنا ہے، یعنی ال نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی. اور تیسرے میں مثنیٰ اور جمع سالم میں جیسے نون آتا ہے تو اس میں نون بھی نہیں آئے گا آخر میں. ویری گڈ ماشاء اللہ. 2 شرائط ہیں یا مضاف کے 2 قواعد ہیں. اب آئیں جی مضاف الیہ کے قواعد. مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے جی کہ جو اسم مضاف الیہ ہوگا نا، جو اسم مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس کی آپ نے 3rd فارم رکھنی ہے. اوکے جی. مضاف الیہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ایک. کیا؟ اسے مجرور رکھنا ہے. تو ذرا دیکھ جی تانیہ مضاف الیہ کی کیا شرط ہے؟ مضاف الیہ مجرور آئے گا. ویری گڈ. اوکے جی صالحہ باجی مضاف الیہ کی کیا شرط ہے؟ مضاف الیہ کی نا، جی مضاف الیہ کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور آئے گا. یہ تینوں شرطیں اس مرکب اضافی میں پوری ہو رہی ہیں. پہلا مضاف ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، کیونکہ کتاب لفظ میں تنوین آتی ہے نا، کتابن، کتابن، کتابن. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے لیکن سنگل زبر کے ساتھ ہوا ہے، اور جو مضاف الیہ تھا وہ مجرور ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب اضافی ہے. اور آخر میں مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں. مرکب اضافی جی مضاف الیہ کا قاعدہ لکھیں. مضاف الیہ کا اعراب حالت جر میں آتا ہے. الیہ کا اعراب حالت جر میں آتا ہے. اضافی کا جب بھی آپ ترجمہ کریں گے نا تو پہلے آپ نے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے. پہلے کس کا ترجمہ کرنا ہے؟ مضاف الیہ کا. ہاں جی اللہ کا ترجمہ کریں، اللہ. اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کریں، کتاب. ٹھیک ہے. اب ان کو جوڑنے کے لیے، انہیں ریلیٹ کرنے کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کا، کے یا کی. کا، کے، کی. کا، کے، کی. ان میں سے کوئی ایک لگا دیں جو فٹ بیٹھتا ہے. کیا لگائیں گے؟ کے لگائیں. اللہ کے کتاب نہیں. کا لگائیں اللہ کا کتاب تو یہ پشاور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی بچا کی، اور ہم لگا دیں گے اللہ کی کتاب. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ عربی میں کی، کا، کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. عربی میں کا، کے، کی کے لیے کوئی لفظ
نہیں ہے. اوکے جی, کنسٹرکشن ہوگی, سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی, اب سوالات میرے آپ سے. آصف. جی زبیدہ باجی, مضاف الیہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں پہلے آئی, دوبارہ جی مجھے پوچھا. جی پہلے زبیدہ باجی مضاف کو. جی ہاں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جائے گا, پھر مضاف کا کیا جائے گا. ویری گڈ. اوکے, تانیہ آپ بتا سکتی ہیں کہ مرکب توصیفی میں ترجمہ کرنے کا کیا رول ہے؟ مرکب توصیفی میں پہلے صفت کا ترجمہ کیا جائے گا, پھر موصوف کا ترجمہ کیا جائے گا. اوکے, ثنا باجی, مرکب اشاری میں ترجمہ کرنے کا کیا رول ہے؟ پہلے اشارے کا ترجمہ ہوگا ہوں, اور پھر مشار الیہ. ماشاء اللہ. اوکے, ویری گڈ. ٹھیک ہے مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جی. رضوانہ باجی, مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کو. جی. مضاف اور مضاف الیہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں. یہ تو مرکب اضافی کے پارٹس ہیں نا, مضاف اور مضاف الیہ. ویسے جی اچھا, مرکب اضافی کی تعریف بتائیں. مرکب جی. اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنایا جائے, یعنی ریلیشن اوکے, کیا ویری جائے, گڈ. ایک دوسرے کو ریلیٹ کیا جائے. ویری گڈ. ایسا اس بس اتنا سے بات, ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے. جی فاروق, مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ بس. جی ثنا باجی, مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2 پارٹس ہوتے ہیں, کون کون سے؟ مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. ماشاء اللہ. حسن, 2 پارٹس کے نام بتا دیں. ماشاء اللہ. آپ مجھے بتائیے کہ عربی کنسٹرکشن میں پہلے کون لکھا جاتا ہے, مضاف کے مضاف الیہ؟ جی صالحہ باجی, جی جب ہم مرکب عربی اضافی کنسٹرکشن لکھتے میں ہیں تو پہلے مضاف لکھیں گے یا مضاف الیہ؟ جی پہلے مضاف لکھیں گے, پھر مضاف الیہ. اور ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے پہلے مضاف الیہ کا ہوگا, پھر مضاف کا ہوگا, اور بیچ میں اس جی کو جوڑنے بالکل. کے لیے کہا ٹھیک ہے. بیچ میں اس کو جوڑنے کے لیے کا کی کے کا جو استعمال ہو جائے گا. اوکے. پہلے عربی میں پہلے مضاف اور اس کے بعد پھر مضاف الیہ, پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے. اوکے جی, ماشاءاللہ. ثاقب, آپ مجھے بتائیے کہ مضاف کے لیے کتنی شرطیں ہیں, کتنے قواعد ہیں؟ جی رضوانہ باجی, آپ بتائیے گا مضاف کے کتنے قواعد ہیں؟ مضاف کے 3 قواعد ہیں. ال کا داخلہ ممنوع ہے, اور الداخلیوں کا تنوین نہیں آئے گی, اور مثنیٰ اور جمع سالم نہیں, سوری, اس میں آخر میں نون نہیں آئے گا. مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں نون نہیں آتا. 2 قواعد ہیں بس. پہلا قاعدہ بتا دیں مضاف کے لیے, مضاف پر کبھی بھی ال نہیں ہوگا. اوکے جی. جی دوسری شرط کیا ہے؟ تنوین نہیں آئے گی, اور وہ بھی نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. مضاف الیہ کے لیے کتنی شرطیں جی؟ 1. کیا ہے وہ؟ کیا مجرور؟ ہاں, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. عمیر, مرکب اضافی کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے کس کا ترجمہ کریں گے, مضاف کا کہ مضاف الیہ کا؟ جی تانیہ, مضاف الیہ کی شرط بتا دیں. مضاف الیہ مجرور آئے گا, پہلے مضاف الیہ کا ویری ترجمہ کریں گے. گڈ. ویری گڈ. پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ کے درمیان میں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا لگائیں گے؟ کا, کے یا کی لگائیں گے, ٹھیک ہے, کا کے کی. اوکے.
کوئی بھی لگا دیں گے اس میں سے. لے جی اب آپ سے میرا سوال ہے, مجھے بتائیے مضاف الیہ مرفوع ہو سکتا ہے؟ نہیں. جی ثنا باجی مضاف الیہ مرفوع ہو سکتا ہے؟ مضاف الیہ آپ نے کیا بولا, کیا ہو سکتا ہے؟ مرفوع نہیں ہو سکتا, مجرور ہوگا. منصوب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. Very good. آپ سے سوال ہے مضاف الیہ منصوب ہو سکتا ہے؟ نہیں. ویری گڈ. آپ سے سوال ہے مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے؟ جی زبیدہ باجی آپ بتائیں, مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے؟ جی میم, مضاف الیہ پہ الف لام کتاب اللہ, جی میم آ سکتا ہے. آ سکتا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. مضاف پہ نہیں آ سکتا لیکن مضاف الیہ پہ تو آ سکتا ہے. مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے؟ پکی بات ہے, مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے. ویری گڈ. آپ سے سوال ہے مضاف الیہ کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے؟ جی تانیہ, مضاف الیہ کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے؟ میرے یہاں سے مس ہو گیا تھا, نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا. کیا؟ میں یہاں سے نا نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا, مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آئی تھی. مضاف الیہ کی شرط کیا ہے؟ یہ ال نہیں لکھنا. کیا تانیہ بجی تھوڑا لاؤڈلی بولو. ہاں تھوڑا میرے یہاں سے نا مس ہو گیا تھا, میرا نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا, مجھ سے یہ لکھا نہیں نہیں, گیا, سمجھ نہیں. ویسے پوچھتی ہوں مضاف الیہ کی شرط کیا ہے؟ نہیں سنی تھی. جی نہیں سنی. اچھا چلیں. اچھا میں سارا ریوائز کر دیتی ہوں جو بھی آج ہم نے پڑھا ہے. ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنایا جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے. مرکب اضافی کے دو پارٹس ہیں, مضاف اور مضاف الیہ. مضاف جس کا تعلق بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں, اور مضاف الیہ جس سے تعلق بنایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے. اور مضاف اور مضاف الیہ کے الگ الگ قواعد ہیں. مضاف کے قواعد یہ ہیں کہ اس میں ال نہیں لگایا جاتا, تنوین نہیں لگائی جاتی, اور اس کے مثنی اور جمع مذکر سالم کے آخر میں نون نہیں آتا. یہ صرف مضاف کے قواعد ہیں, صرف مضاف پہ اپلائی ہوں گے, مضاف الیہ پہ یہ والے قواعد اپلائی نہیں ہوں گے. یعنی مضاف الیہ پہ ال بھی آ سکتا ہے, مضاف الیہ کے مثنی اور جمع مذکر سالم پہ نون بھی آ سکتا ہے آخر میں, ٹھیک ہے, اور مضاف الیہ پہ تنوین بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں صرف مضاف میں نہیں ہو سکتی. اچھا, اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے, پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے, اور ان کے درمیان میں کا کے کی بھی ایڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.